السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین مکرم، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بچوں کے قرآن مجید کی بہتری کے حوالے سے ہے کہ ہمارے بچوں کا قرآن مجید کیسے بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے جو ہیں وہ کچھ ہدایات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کی تجوید بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کی تجوید کی ادائیگی بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کے مخارج کو، ان کی تلاوت کے اندر جو حروف کے مخارج ہیں، حروف کے صفات ہیں، ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 4 کاموں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو اگر ہمارے بچے سبق سنا رہے ہیں تو سبق سنتے وقت معلم اور معلمہ کو دھیان توجہ سے سننا پڑے۔ عموماً کبھی انتظامی امور کی وجہ سے یا کسی کی کال آنے کی وجہ سے، موبائل میں مصروف ہونے کی وجہ سے جو ہے بچوں کا سبق نہیں سنا جاتا، توجہ سے نہیں سنا جاتا، یا اگر ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں تو دوسرا بچہ سبق سنا رہا ہو تو سبق سنانے والے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ ایک بچے کو سمجھا رہے ہیں تو اس طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہم بچوں کا سبق سنیں۔ دوسری چیز، تجوید کی غلطی جو ہے وہ ہم بار بار اس کی روک ٹوک کریں۔ تجوید کی غلطی عموماً ہم ان غلطیوں کی تو روک ٹوک کرتے ہیں کہ جس حرف کو بچوں کو پڑھنا نہیں آ رہا، یا وہ واد کی جگہ واں پڑھ رہا ہے، یا عین کی جگہ غین پڑھ رہا ہے، یا زا کی جگہ را پڑھ رہا ہے، تو یہ پختگی کی غلطیاں تو ہم نوٹ کرتے ہیں، لیکن جو حروف کی مخارج ہیں، صفات ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو ان کی طرف توجہ ہو۔ تیسری چیز کہ جس حرف کی ہم نے اصلاح کرنی ہے اس کا مخرج بتائیں کہ بیٹا، مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ عین سے ہی نہیں پڑھ رہا تو اس کو بتائیں بیٹا عین جو ہے گلے کے درمیان والے سے حصے سے ادا ہوگا، ہا نہیں ادا ہو رہا، ہا کا مخرج بتائیں بیٹا، ہا جو ہے گلے کے درمیان سے ادا ہوگا۔ لال سے ادا نہیں ہو رہا، بچے کو بتائیں لال کو پڑھتے وقت زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے ساتھ لگے گی، پھر لال ادا ہوگا۔ یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم تجوید بہتر کرنے کے لیے خود عملی مشق کروائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد دھیان توجہ سے بھی سنتے ہیں اور تجوید کی غلطی بھی بار بار روک ٹوک کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی مخرج بھی بتاتے ہیں، لیکن خود پڑھ کے نہیں دکھا رہے ہوتے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور پیار محبت سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ انہی 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک مختصر سی ویڈیو ہے، اس کو دھیان توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ یہ 4 چیزیں آپ کو پریکٹیکلی طور پر سیکھنے کے لیے۔ الف، بے کی آواز نیچے نہ جھکے، آسمان کی طرف بلند ہو۔ با، تا، تینی، تا، شاباش، تینی، تا، ہا، خا موٹا، او، خا موٹا، دوبارہ پڑھو، اور موٹا کرو، او، شاباش، دال کو لمبا کرو، دال، زا کو سخت کے ساتھ نہیں پڑھنا، را، را، شاباش، کیا موٹا کرو، ایک الف کو لمبا کرو، رو، شاباش، ہولڈ گول نہ ہو، رو، ماشاءاللہ، سیکھی آواز، زا، سی، آواز الف کی بریک ہو رہی ہے، صاد کی ساتھ الف موٹا ہو، صاد،
ماشاء اللہ. آگے میرے ساتھ پڑھو. جب واد کا مخرج پہلے سن لو. یہ زبان کی نوک ہے, یہ ادھر دیکھو, یہ زبان کا کنارہ ہے یہ والا, اور یہ زبان کا کنارہ کا جو جاڑ ہے یہ والی, یہ سائڈ. ایک یہ جاڑ ہے, ایک یہ کنارہ ہے, یہ ایک نوک ہے, یہ والی جاڑ ہے. ٹھیک ہے, اس والے کنارے کو یا اس والے کنارے کو, یہ والا آسان تھوڑا سا. اس کو زبان کا حافہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, زبان کا کنارہ بھی کہتے ہیں, کروٹ بھی کہتے ہیں. اور زبان کی کروٹ کو اوپر والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ آخر والے 6 دانت شمار کر لیں آپ. اس طرف 6 دانتوں کی جڑیں, وہاں زبان لگنی چاہیے. وہ پڑھیں. وہ شاباش ماشاءاللہ. ہاں, اب الف کے ساتھ, اس واد کے ساتھ جو الف ہے وہ بھی موٹا ہو. واد. ایک تو واد کا مخرج ٹھیک ہو. ٹھیک ہے, دوسرا واد کے ساتھ جو الف آ رہا ہے نا وہ بھی موٹا ہو, وہ باریک نہ ہو. باریک کیسے ہوگا؟ واد, یہ الف باریک ہو رہا ہے. الف موٹا کیسے ہوگا؟ زبان کی جڑ بھی اٹھے گی. واد. آپ کا الف باریک ہو رہا ہے, وا پڑھ رہی ہیں. واد. واد آپ کا ٹھیک ہو گیا تھا موٹا, اس میں بھی واد موٹا کرو. واد کے ساتھ جو الف ہے وہ موٹا کرو. وہ شاباش شاباش. واد. شاباش. دال میں کلکلا ہوگا. آپ پڑھیں. تھوڑی آواز ایسی کھسے. وہ اچھا, یہاں بھی آپ پڑھ لیتی ہیں. اس کو بعد میں گھر میں جا کے, کمرے میں جا کے مشق بھی کیا کریں. ایک ایک حرف کو 100 مرتبہ پڑھیں, پھر جا کے ٹھیک ہوگا. یہاں تو آپ میرے سامنے 1-2 مرتبہ پڑھ کے ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں پھر بھول جاتا ہے. جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. رقت عيناي شوقا ولتعبت ظرفا